ہر وقت لڑائی چاہتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ اصول ہیں، کچھ ہماری سوورنٹی ہے. کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اس کی سودے بازی قبول نہیں کی جائے گی، چاہے تم کیسے بھی حالات پیدا کر دو. اسی طرح فلسطینیوں سے غداری نہیں کرنے دی جائے گی. اسرائیل کی تسلیم کرنے کی طرف جو تم آہستہ آہستہ قدم بڑھانا چاہتے ہو وہ نہیں بڑھانے دیے جائیں گے. اور یہ سن لے، یہ پاکستان کی یہ جو بھی ارینجمنٹ کیا گیا ہے، فارم 47 والی حکومت، زبردستی کی حکومت اور زبردستی کی پارٹیاں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ٹائپ کے ریجیکٹڈ لوگ، ریجیکٹڈ مال ہے جو لا کر ہم پر مسلط کیا گیا ہے. تو یہ اس امریکی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے آئے ہیں، تو نہیں کرنے دیا جائے گا. اس لیے ہمارے یہ حالات بھی معیشت کے ہوں یا امن و امان کے ہوں، یہ سارے کے سارے جڑے ہوئے ہیں اس پورے بین الاقوامی ایجنڈے سے. اور اس میں پاکستان کے عوام کو شعور کا بھی مظاہرہ کرنا ہوگا اور پرامن مزاحمت کرنی ہوگی. اس کے بغیر نہ ہماری معیشت صحیح ہو سکتی ہے، نہ ہمارے حالات درست ہو سکتے ہیں. بہرحال اس شہر میں فوری طور پر اقدامات کیے جائیں اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ مہنگائی قابل قبول نہیں ہے. پیٹرول کی قیمت میں رات کو بھی جو ہے 10 روپے کے قریب اضافہ کر دیا گیا ہے. 2-4 روپے کم کرتے ہیں، 10-15 روپے بڑھا دیتے ہیں. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اور ابھی تو اور فرمائشی پروگرام آئے گا. سارا بوجھ ہم پہ ڈال دو، بس بیڑا غرق کر کے رکھ دو. تو یہ مہنگائی کا عذاب عید کے بعد انشاءاللہ اس جعلی مینڈیٹ کے خلاف، فارم 47 والی ریجیکٹڈ پارٹیوں کے خلاف، مسلط کردہ اس پورے مینڈیٹ کے خلاف تحریک چلائیں گے اور بھرپور تحریک چلائیں گے انشاءاللہ. عوام کا وہ مینڈیٹ جو عوام نے دیا ہے وہ ملنا چاہیے، تبھی پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا. سوری کرنا چاہیے کراچی کے عوام سے، سندھ کے عوام سے معذرت کرنی چاہیے اور اس کا جواب بھی دینا چاہیے کہ کچے اور پکے کے ڈاکو اتنے کھلے عام کیسے گھوم رہے ہیں اور حکومت میں شامل وہ کون سے لوگ ہیں جن کی سرپرستی ان کو حاصل ہے. اور بعض تو ہم دیکھتے ہیں 2 سرداروں کے گھروں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، بھگتتے سندھ کے عوام ہیں. اب اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں آپ کو؟ بھائی تمہارے خاندانی مسائل ہیں، بچہ بچیوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں، سندھ کے عوام بھگت رہے. بہت واضح طور پر اب تو دیکھیں نا، ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ سامنے آتے ہیں. جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان میں سے کئی لوگ ہوتے ہیں، کوئی ڈی ایس پی نکلتا ہے، کوئی ایس ایچ او نکلتا ہے. ابھی ہم نے یہاں کورنگی میں دیکھا، اس سے پہلے اورنگی ٹاؤن میں دیکھا، اور ایسے ایسے ڈی ایس پی نکلے ہیں جو بلاول ہاؤس میں ٹریننگ حاصل کر رہے تھے. ظاہر ہے اس کا اظہار بھی تو ہوگا نا. تو بہرحال یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ خود پولیس جس کا کام تحفظ فراہم کرنا ہے، اس میں اس طرح کی کالی بھیڑیں موجود ہوں. دیکھیں، ہم کسی بھی سپاہی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، ان افسران کی بھی نہیں کرنا چاہتے جو پروفیشنل انداز میں ایمانداری سے کام کرتے ہیں. یہ پولیس بھی ہماری پولیس ہے. ان کو بھی نہ صرف یہ کہ مراعات ملنی چاہیے، اکوپڈ کرنا چاہیے، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے میرٹ پر بھرتیاں بھی تو ہونی چاہیے نا. اس سے پہلے جو ہے وہ یہ تو کوشش ہونی چاہیے نا کہ دنیا بھر میں ایک پریکٹس ہے کہ کوئی بھی شہر یا کوئی بھی علاقہ جہاں پر پولیس کا نظام بنایا جاتا ہے، وہاں پر ترجیح دی جاتی ہے کہ اسی علاقے کے افسران، اسی شہر کے افسران اور اہلکار ہونے چاہیے. لیکن کراچی ایک ایسا مظلوم شہر ہے کہ یہاں پر تقریباً سمجھ لیں کہ 90% جو اہلکار ہوتے ہیں ان کا تعلق کراچی سے نہیں ہوتا. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ لسانی رنگ میں اس کو تقسیم نہ کیا جائے، چاہے سندھی ہو یا مہاجر ہو، بلوچ ہو یا پنجابی پختون. کراچی کا پرماننٹ ریزیڈنٹ اگر 80% پولیس اہلکار ہوگا اور افسر ہوگا تو بہت فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. اس کا اہتمام کیا، یہ کراچی بھی سندھ کا حصہ ہی ہے نا، تو اس کو کیوں نہیں حصہ سمجھتے سندھ کا؟ جب حال اتنا افراتفری پھیل جاتی ہے اور لوگوں کو کوئی امید نظر نہیں آتی، تو پھر لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس ملک سے چلے جائیں، ڈکیتی کرنے لگیں، خودکشیاں کرنے لگیں، مایوس کر دیتے ہیں ظالم. بہرحال ہم عوام سے ہی کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہی ان کا ہتھیار ہے کہ آپ کو مایوس کر کے مزید نچوڑیں گے اور اپنی عیاشیاں اور بڑھائیں گے. تو یہ تو ان کے ہاتھوں میں تو ہم اپنا ملک نہیں دے سکتے، اپنا شہر نہیں دے سکتے. ہمیں پرامن مزاحمت کرنی ہوگی، آواز بلند کرنی ہوگی، اور عوام کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہے اور ہم ایسے نہیں لوگوں کو چھوڑ سکتے. جو بھی بلدیاتی کسٹوڈین ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ان اداروں کو بہتر طریقے سے چلائے. یہ نہیں ہوتی کہ ان کو بیچنا شروع کر دے، من پسند لوگوں کو دینا شروع کر دے اور اس کی بھی تمام تر ضابطوں کو پورا نہ کرے. تو ہمارا ان کے ساتھ اختلافی یہ ہے کہ ان اداروں کو سندھ حکومت سے اسپیشل گرانٹ لے کر اپ گریڈ ہونا چاہیے. یہ فیڈرل ایریا میں جو KIHD ہے، یہ نعمت اللہ خان صاحب نے دل کا اسپتال بنایا تھا اور بہت بڑے علاقے کو اس نے ایڈریس کیا تھا اور یہ بہت اچھے طریقے سے چلا. لیکن اب جو صورتحال اس کی مسلسل چل رہی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے ذمہ دار وہی حکومت ہے نا
جس کی طرف سے میئر بنے ہوئے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، ابھی تو ظاہر ہے کہ ان کی میئرشپ ہی ایک کوشچن ہے کہ وہ کیسے میئر بنے ہوئے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا، اور عدالت میں یہ ابھی تک کیس موجود ہے۔ اس سے قطع نظر اب اگر ایک ارینجمنٹ ہے تو اس ارینجمنٹ کے مطابق انہیں ان اداروں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن پچھلے دنوں ہماری ملاقات بھی ہوئی اور مجھے ٹھیک ہے انہوں نے ایک اچھا کیا، میری طبیعت خراب تھی تو میرے گھر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ صرف ظاہری اور نمائشی کوئی چیز نہ ہو۔ اس شہر میں اگر کوئی تعمیر و ترقی کرنی ہے اور اس شہر کے اداروں کو بہتر بنانا ہے تو پھر اسی اسپرٹ کے ساتھ بات چیت بھی ہونی چاہیے اور تعاون کا راستہ بھی تلاش کرنا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ خود ان کی ہے اور ان کی حکومت کی ہے۔ میں تو یہ سوال کرتا ہوں نا کہ اب پی ایف سی ایوارڈ میں کراچی کو حصہ کب ملے گا؟ 1 سال تو ہو گیا اس پروسیس کو کہ ہاں بن رہا ہے، پھر حکومت گئی، پھر حکومت دوسری بن گئی۔ اب فوری طور پر یہ ہونا چاہیے، اگر ڈیو شیئر کراچی کو پی ایف سی میں مل جائے تو یہ سارے ادارے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر آپ کو بیچنے نہیں پڑیں گے، پھر آپ کو جو ہے وہ مختلف لوگوں کو، اور آپ میں گورننس کی اگر صلاحیت نہیں ہے کہ آپ ان کے ڈپارٹمنٹ نہیں چلا سکتے، ٹریننگ سینٹر نہیں چلا سکتے، تو پھر آپ کیوں کلیم کرتے ہیں کہ ہم حکومت چلا رہے ہیں؟ تو ساری چیزوں کو تو فروخت نہیں، ہاں پرائیویٹ سیکٹر میں جو چیز ہو رہی ہے آپ اس کو انکریج کریں، ہمیں اعتراض نہیں ہے کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ، لیکن جو گورنمنٹ سیکٹر کی چیز جس کی ذمہ داری حکومت کی ہے وہ اپنی ذمہ داری سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے نا، بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا اختلاف ہے، باقی کوئی ذاتی لڑائی کسی سے بھی نہیں ہے۔ اب بھی بیٹھ کر بات کریں تو ہم اسی کے آئی ایچ ڈی کو بہتر، ہم نے پہلے بھی بنایا تھا، جماعت اسلامی نے بنایا تھا اور بہت کم وسائل کے ساتھ بنایا تھا، ہم اب بھی اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی بیٹھ کر تو بات کرے نا۔ دیکھیں کونسل کے اجلاس میں تو یہ تنازع تھا نا، اور اگر حالات بہتر بنانے تھے تو اس کو کونسل میں ڈسکس کرنا چاہیے تھا، اس کے تمام پروز اینڈ کونز دیکھنے چاہیے تھے، پھر اس کے بعد کوئی چیز ہونی چاہیے تھی، آگے بڑھنی چاہیے، وہ ہوا نہیں ہے ابھی تک پروسیس، اور فیصلہ کر دیا ہے تو اسی سے تو معاملہ پھر بگڑتا ہے، تو ہر وقت کیا لڑائی کرتے رہیں؟ تو اگر بیٹھ کر بات کرنی ہے تو ان تمام امور پر جو شہر کے معاملات ہیں ان کے اوپر ان کو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ایک ایک چیزوں کو لسٹ بنانی چاہیے۔ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہے گا، سیاسی لڑائی بھی ہوتی رہے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور زبردستی اقدامات کریں اور ہم کہیں صاحب آپ بہت اچھے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوگا نا۔ تو آئیے تعاون کے لیے پھر ایک مرتبہ میں پیشکش کر رہا ہوں، لیکن سنجیدگی کے ساتھ میرٹ کی بنیاد پر ان تمام ایشوز کو ایڈریس کریں جو شہر کے اہم ترین مسئلے ہیں۔